اب یہاں یہ معلوم ہوا تقوی کے بغیر ہماری جنت ناممکن. 3 باتیں ہو گئی: ایمان، عمل صالح، تقوی. چوتھی چیز جنت حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا. اللہ کے راستے میں ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام پر آباد ہو جانا. کیسے؟ کہیں آپ کو معلوم ہے اللہ کے راہ میں جہاد چل رہا ہے، اس میں شریک ہونے کی تمنا کرنا. چلو آج کے زمانے میں اللہ کی رضامندی کے لیے جہاد کا زمانہ نہیں ہے، لیکن ہے جہاں بے دینی پھیل رہی ہے وہاں جا کر آباد ہو جانا. جہاں لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے دل میں طرف ہو بیوی بچوں کو لینا، اس گاؤں میں آباد ہونا اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا، یہ بھی ہجرت ہے. یہ زمین رہنے کو تنگ کر دی گئی، ایمان بچانے کے لیے چھوڑنا، دوسری زمین پہ جا کر آباد ہو جانا، یہ بھی ہجرت ہے. اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا. ہم ہجرت کا مفہوم جانتے نہیں، ہم تو زمین سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا جانا بھائی؟ ذاتی مکان ہے، جائیداد ہے، چھوڑ کے جانا نہیں ہوتا. اب آج دیکھو، آپ آگرہ کے علاقے میں چلے جاؤ، آگرہ ساحلی آگرہ کے علاقے میں جو دائی حضرات ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہزارہ مسلمان مرتد ہو کر کرسچن بن گئے. ایک نہیں دو، ہزارہ مسلمان. یہی نہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو بن گئے. اتنی دور کی بات ہے، آپ ادھر جائیے سکندرآباد کنٹونمنٹ کے علاقے میں کتنے مسلمان دین سے مرتد ہو گئے. ہم کیا بتاؤ بھائی، بے دین لوگ کمزور ایمان والے تھے، ہو گئے ہوں گے، ہم تو نہیں ہوئے نا. آپ کو معلوم ہوا آگرہ میں ایسے ہوتا ہے، اگر آپ دائی ہیں آپ کے دل میں جذبہ آنا کہ نہیں میں جاؤں گا، وہاں رہوں گا، آباد ہو جاؤں گا اور وہاں پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کروں گا، تو ہم لوگ مجاہد کی سبیل اللہ. لیکن آج زمانہ الٹا ہو گیا. گاؤں میں، قریوں میں، دیہات کی مٹی میں لوگ بڑی تمنا سے بچے کو عالم دین یا حافظ بناتے ہیں کہ کل ہمارے گاؤں میں دین کی خدمت کرے گا. لیکن وہ بیچارہ مدرسے کو آ کر اتنا ہوشیار ہو جاتا کہ فارغ ہو کے شہر چھوڑ کے جانا کمانا نہیں کرتا. دیکھو ہمارے یہاں شہر میں ہزارہ علماء رہتے ہیں، گاؤں میں ہیں اسی لیے بے دینی عام ہو رہی ہے. ایسے وقت میں ہجرت کر کے نکل جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بندہ جائے گا، بندہ جا کر بولے گا، اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے دنیا میں زندگی کیسے گزارا تھا؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ تو علام الغیوب ہیں، غیب کی ہر بات آپ کو معلوم ہے. بڑی تنگی، افلاس، مجبوری اور لاچاری کے عالم میں زندگی گزارا. اللہ کہے کہ اچھا ایسی بات ہے، کیوں گزارا تھا؟ بولا اے اللہ نماز کو جاتا تھا تکلیف ہوتی تھی، چہرہ چھوڑ کر نکلتا تھا، کافروں کا عذاب سہتا تھا، لوگوں نے کاروبار بند کر دیا، رشتہ داروں نے جینا ناطے بند کر دیا، اس کے باوجود بھی میں دین بچا کے اللہ کے پاس آ گیا. اللہ کیا بولے؟ اچھا بات ایسی ہے، سنو سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا ہے. بولے اللہ کیوں؟ کہا الم تک ارضی واسعہ، کیا میری زمین کشادہ نہیں تھی؟ ایک زندگی ایک زمین پر جینا مشکل کر دیا گیا تو دوسری زمین پر جا کر آباد کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں آپ، اسی لیے ہجرت کو بڑی برکت ہے. بعض لوگ تجارت کی خاطر ہجرت کر کے آتے، ان کی تجارت میں یقیناً برکت ہوتی. دیکھیں آپ کتنے لوگ شمالی ہندوستان سے آ کر ہمارے پاس آباد ہو گئے، اچھے کاروبار کیے، اللہ نے برکت دیا. کوئی یہاں سے گیا کہیں اور آباد ہو گیا، اللہ نے برکت دیا. ہجرت میں برکت ہے. تو اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے جانا جنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتے ہیں، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کیا ایمان والو تم میں کے کسی بھی عمل کرنے والے مرد اور عورت کے عمل کو ہم ہرگز ضائع کرنے والے نہیں ہیں. بعضکم من بعض، تم تو ایک دوسرے کے دوست ہو. والذین هاجروا
نیکیوں میں بدل کے رکھ دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ہم نہریں بہتی جنت میں ان کو داخل کریں گے. ثوابا من اللہ اجر ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عنده حسن المآب اور اے لوگوں اللہ سے اللہ کی عطا کردہ مقام سے بڑا درجہ اور کوئی دے سکتا ہرگز نہیں. تو یہاں جنت حاصل کرنے کے لیے ایک شرط کیا بتائی گئی؟ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکل جانا. چلیے یہ پانچواں مقام. چھٹا مقام ہے جنت حاصل کرنے کے لیے چھٹی چیز اطاعت کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آپ جنت حاصل کرنا ہے تو اطاعت کس کی کرنا؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی. دونوں کی اطاعت کے علاوہ کوئی تیسری اطاعت قابل قبول ہو سکتی نہیں. اطاعت کا معنی کیا؟ آئیڈیالوجی استعمال کرنا, ان نقوش پر ہم چلنا جن نقشوں پر چلنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. اس کا نام ہے اطاعت. اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ نبی جو کرے وہ کرتے تھے. بعض صحابہ تو ایسے تھے حدیث بیان کرتے وقت رکتے اور رک کے مسکراتے, مسکرا کر بولتے جب اللہ کے نبی نے حدیث سنایا تو ایسے مسکرائے. بعض صحابہ حدیث بیان کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے. بولے اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اس طریقے سے بیٹھے تھے. ہے نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی خالص اطاعت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ گئی تو ہمارے اوپر لڑنا طاری ہو جانا. ہم کیا کرتے اس کے بجائے ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے تمہاری, چاہیے وہ تو قرآن میں ہے, چاہیے وہ تو حدیث میں نا, صحیح ہے, لیکن کیا کرنا ہمارے باپ دادا سے ماسٹر سنتے آئش نہیں نا, تو کیا ہمارے باپ دادا جو بات بتاتے ہوئے آئے وہ غلط تھی کیا؟ پھر تم تمہاری جگہ صحیح ہے, ہماری جگہ صحیح. اب اللہ کے بندوں بتاؤ دو صحیح ہو سکتے ہیں؟ دو صحیح نہیں, ایک صحیح ہوگا. یا تو باپ دادا صحیح یا تو اللہ اور اس کے رسول صحیح. دو بھی صحیح ہرگز نہیں ہو سکتا. اسی لیے کبھی بھی آپ کا کوئی عمل ہو, کوئی آدمی آئے بتائے بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے, ہمارا حق کیا ہے؟ ہم حدیث کوئی بات نہیں بھائی, شکریہ ادا کر اللہ آپ تو میرے کو جہنم سے بچا دیا. ہو گئی نا بات. حق کو اطاعت کو قبول کرنا, اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ چند باؤنڈریز ہے, ہدایتیں ہیں اللہ کی طرف سے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہریں بہتی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی خالص اطاعت کرنا. آج اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. چلو ہمارے پاس 73 فرقے ہیں, 72 فرقوں کے امام اپنی جگہ ہے, ایک فرقے کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ بولوں میں پورے 72 اماموں کا انکار کرتا ہوں, کچھ فرق آئے گا؟ پورے 72 کے نام لے لو, جتنے فرقے ہیں سب کے اماموں کے نام لے لو. فلاں کا انکار, فلاں کا انکار, فلاں کو نہیں مانتا, فلاں کو نہیں مانتا, فلاں کو نہیں مانتا. میرا ایمان میں کچھ فرق آیا؟ ایک مرتبہ امام الانبیاء کا انکار. کوئی بولو ہم امام الانبیاء کو نہیں مانتے کیونکہ ہم نے 72 اماموں کو مانا ہے. ایک بڑھ کے 72 بڑھ کے 2 بول کر دیکھو, دیکھیں گے مومن رہتا کیا؟ جب بات معلوم اتنی آسانی سے تو نبی کی طرح بندہ کیوں نہیں کرتا؟ آج زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کیا بولنا چاہا ہو گئے ہے قرآن میں حق ہے, لیکن تمہارا تم عمل کرو گے ہم تو عمل نہیں کرو. اللہ اکبر. تو کیا جنت ملے گی اس کو؟ ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم ایسا عمل کرتے ہو بے علمی کے عالم میں جو تم کو سب سے زیادہ پسند ہے, لیکن اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اگر تم اس عمل کو چھوڑ دو گے تو اللہ اس سے بہترین تمہارے لیے راستہ فراہم کرے گا. اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا نا, یہ اعلان کرنا میں آج تک میں غلط
اور آج ان کو حق معلوم ہوا اور میں نبی کا متبع ہو گیا. ہے کوئی بولنے والا؟ نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو یہ کہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے تو کہہ لے کہ میں تو مسلمان ہوں. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے نا. اللہ اور اس کے رسول میں سے کسی کے ایک کا انکار کر دو تو مسلمان ہوں گے نہیں. اسی لیے میرے مومن بھائیوں، خالص اطاعت نبی علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی کرنا ہمارے لیے فریضہ ہے. اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پانچواں مقام، چھٹا مقام، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہونا. بندے کے حق کو قبول کرنے کا مادہ ہونا. یہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، یہ حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. اور ہمیشہ باطل حق کے ساتھ ٹکراتا ہے، لیکن جب بات حق کی آ گئی تو اس کو قبول کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حق کیا ہے؟ حق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، حق اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. حق کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حق آتا ہے، اور وہی حق نبی نے ہم کو بتا دیا. چلو حق آپ کے پاس آ گیا، آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہوا، حق آنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا، تو اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے؟ گمراہی. اللہ نے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. اے لوگوں، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. چلو بھائی، بے علمی اور نادانی کے عالم میں کچھ باتیں معلوم نہیں تھی، میں عمل کرتے رہا، لیکن حق آنے کے بعد عمل کرنا کوئی معنی رکھتی بات. میں آج تک میں غلط تھا، آپ صحیح ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حق کو قبول کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف بیان فرمایا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 اور 85، 82 سے 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم میں سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے، یعنی تم کو سب سے زیادہ نفرت کرنے والے یہودی ہیں. مسلمان سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے کون؟ یہودی. پھر اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ سخت نفرت کرنے والے ہیں تم سے یہودی. ہو گئی بات. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ مشرکین کا ہے. اس کے بعد تم سے نفرت مشرک کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے قربت جن لوگوں کو ہے ان میں ہے عیسائی. عیسائیوں کو تم سے سخت نفرت نہیں ہے، نفرت ہے لیکن سخت نفرت نہیں ہے. ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ہمدردی ہے. سبب کیا ہے؟ سبب اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے پاس کچھ نیک اور صالح لوگ بھی ہیں، اور ان کے پاس ان کے علماء بھی ہیں، اور ان کے وہ علماء تکبر نہیں کرتے. حق آتا تو ہم تو قبول کرتے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں